سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ بندی کے بارے میں بات کروں گا کہ پہلے لوگوں نے بھی فرقے بنائے، یہودیوں میں بھی فرقے تھے، آرتھوڈاکس تھے، پروٹیسٹنٹ تھے، آرتھوڈاکس تھے اور ان کے کنزرویٹو تھے، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے، پھر اس کے بعد الگ اور ہیں۔ اس طرح کرسچن میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہر گروپ کے پھر اور بردر فرقے ہیں، ایونجیلیکل اور پتہ نہیں کتنے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ دیٹ۔ اس طرح ہمارے میں شیعہ اور سنی بن گئے، اور اس کے بھی بڑے ہی فرقے بن چکے ہیں اور فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ اور شیطان جو ہے، وہ جو اس کا دعویٰ تھا انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے میں، مکمل طور پہ اس کا جو دعویٰ تھا وہ ثابت ہو چکا ہے کثیر تعداد میں لوگوں کو، سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آل عمران کی 98 سورت سے شروع ہوتی ہے۔ کل، اب یہ رسول کی قول ہے جو اللہ کے علم سے اترا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تورات، زبور، انجیل، قرآن والو، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیاتوں کے کیوں انکار کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے اللہ کی باتوں کو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ کل، اور کہو ان کو، اور یہ رسول نے کہا، ان کا یہ تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ وہی جو شیطان سے سوال تھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا تم نے اللہ کو، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ منا جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے، ایک اللہ کے پر ایمان لانا، وہی اللہ جو قرآن میں کہتا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر بات بیان کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے شیطان کی مان کے اللہ کے مقابلے میں اور حدیثیں لے آئیں کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں، وہ حدیثیں اللہ کی باتیں نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی حدیث کے بعد اور اس کی آیاتوں کے بعد اور کون سی بات وہ مانیں گے؟ آپ اپنے شیطان اور اپنے دشمن کو بھول گئے۔ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو، وہ شیطانی کام ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھا پن ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہوا، سیدھی بات ہے رب کی۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اور تم اس بات کے گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ سارا دیکھو، یہ سارا آپ اللہ اور آپ کے درمیان سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسی ذات کے لیے جو ہر چیز سے خبر ہے۔ آپ سمجھتے نہیں یار کوئی بھی نہیں دیکھ، فلاں نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں دیکھ رہا، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، جبکہ سزا دینے والا اور انعام دینے والا اللہ خود ہے۔ تو اس کا ڈر، اس کا تقوی رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سنتے جائیں، اے مومنوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ایک فرقے کی بات مانی جن کو کتاب ملی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ایک فرقے کی، کیونکہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کیونکہ ہر گروہ کے پاس جو بھی ہے وہ اس پہ خوش ہے، پورے کتاب پر ایمان نہیں ہے ان کا، بس ہر فرقے نے چند باتیں پکڑی ہوئی ہیں، باقی جھوٹ بھی ملایا ہوا ہے۔ تو اگر تم نے ایک فرقے کی بات مانی جن کو کتاب ملی، کسی اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اللہ کا منکر بنا دیں گے، اللہ کے نافرمان بنا دیں گے۔ یہ اللہ کے ویژن سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے طرف سے یہ بات ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں، یہ سچ ہے اور مکمل بات ہے، آخری لفظ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تا قیامت یہ بات ہے۔ کیف تکفرون وانتم
تتلا علیکم آیات اللہ، کیسے کفر کر رہے ہو، تم پہ تو اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں. وفیکم رسولہ، تم میں اس کا رسول بھی تو موجود ہے، سنا رہے تم کہ اللہ کا قرآن. رسول اللہ علیہ وسلم خود سناتے تھے ان کو قرآن، نہیں مانتے تھے، اور آج تو ٹوٹلی قرآن سے ہٹ گئے. وفیکم رسول، تم میں اس کا پیغام پہنچانے والا موجود ہے. وہ ان کی بات اس وقت نہیں مانتے تھے، اب رسول پہ جھوٹ باندھ دیا گیا کہ رسول نے تو یہ کہا ہے، تو رسول نے بخاری کہا ہے، رسول نے اور کتابیں لے آئے. تو وہ تو رسول نے نہیں کہا، رسول نے تو قرآن کہا. وہ قرآن ختم کر کے چلے گئے، دین مکمل کر کے چلے گئے. اب آپ دین مکمل کرنے کے لیے کوئی اور بندہ صاحب، اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں کہی، کہیں ذکر نہیں ہے. اور یہی فتنے ہیں اور یہی فساد ہے اور یہی اینی وے، وہ میں آگے بتاؤں گا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، بس ایک سلوشن ہے سب کے لیے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی مضبوطی سے اللہ کو پکڑا تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی. یا ایھا الذین آمنوا، میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اس کو سیدھی راہ مل گئی. اللہ کو پکڑنا، اللہ کے کلام کو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا میسج اور رسول لے کر آئے، رحمت للعالمین ہے. اور یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں، تمام مذاہب کے اوپر یہ ایک سچا مذہب ہے، سچا دین ہے. اور اللہ اپنے الفاظ سے دین کو سچ کرتا ہے، باقی سب جھوٹ پھیلا ہوا ہے قرآن کی بات کے علاوہ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس جس نے مضبوطی سے پکڑا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی. جس ہم کہ اهدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتا ہے بس میری جب پکڑ لو، میری غلامی شروع کر دو، یہ سیدھا راستہ. لیکن آپ لوگوں نے تو کثیر تعداد میں لوگوں نے تو قرآن بند کیا ہوا ہے، بس جو باپ دادا کر رہے ہیں اسی کے دین پہ چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے تقوی کا ڈر ہے، اس کی غلامی کا ڈر ہے، اس کی عبادت کا ڈر ہے، اس کی اطاعت کا ڈر ہے. کیونکہ تمام قانون یاد رکھیں، جب بھی اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے سزا ملتی ہے، بہت معاف بھی کرتا اللہ، ملتا ہے. ہمارے بابا آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی سزا، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کی مانی، اللہ کو چھوڑ کے. جو کہتا ہے اللہ نے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، مضبوطی سے اللہ کو بجائے شیطان کی ورغلانے میں آ گئی تو کیا ہوا؟ سزا تو ملی، جنت سے نکال دیے گئے، اللہ نے معاف کیا، برگزیدہ کیا، وہ تو اللہ کی مرضی. اب یہ سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن جب بھی آپ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، جو آپ کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، آپ پر عذاب آتے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے، اللہ کا قانون جانتے، اللہ کے الفاظ جانتے، تو آپ ہر قسم کے پریشانی، غم، ٹینشن، ہر قسم کی جسمانی پریشانی، ذہنی پریشانی، فائنینشیل پریشانی، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ آپ کو دور رکھتا ہے اور آپ کو سیل کرتا ہے تھرو، آپ کو سکھاتا ہے. کیونکہ آپ اللہ کے اللہ مالک ہے سب چیز کا، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ ہے. ایک ہی ذات ہے جو آپ کے ساتھ ہے، وہ اللہ ہے، جو آپ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بڑا مشکل ہے اس کا حق تقوی کا، لیکن اللہ کیا جتنی استطاعت ہے آپ کی، آپ اللہ سے ڈریں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر اس حالت میں کہ جب تم اللہ والے ہو، اللہ کے تابع مسلم ہو، کوئی اور فرقے پرستی کا نام نہ لے کے آنا. یہ حضرات کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت ہوں، تم ان سے پوچھتے ہیں یار مسلمان بھی ہو، مسلم ہو کہ نہیں؟ تو کیوں آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اہل سنت والجماعت تھے، نہ کوئی اور گروپ کے تھے، وہ تو اللہ والے تھے، مسلم تھے. تو آپ کون سا گروپ ہے یہ؟ اب یہ مسلم بن کے ماننا، اور کوئی نام مت دینا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں نا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے ہماری. تمام یہودی عیسائی ہم دنیا انہی کی ملت سے شروع ہو رہی، وہی ہماری ملت ہے ہم سب کی. ابراہیم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. اپنے آپ کو کوئی اور نام مت دو، مشرک ہو جاتا. یہ میں آگے بتاؤں گا کہ فرقہ پرستی شرک ہے اور اللہ کا عذاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کے قانون کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کی سنت کو پہچانو، اللہ کی حکومت اور طریقے انداز حکومت پہچانو، کیسے کیسے اس نے قوموں کو سزا دیا ہے اور اب بھی دے رہا ہے. لیکن مومنوں کو، متقیوں کو ہمیشہ اللہ اور رسولوں کو اللہ نے بچایا، اور یہی ہمارے لیے مشعل رہا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندی مت کرو. یہ حکم ہے اللہ کا. فرقہ بندی کرو گے تو اللہ کے نافرمان ہو، مشرک ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں یہ تم پر. اب تو ہم اللہ کی کیا نعمت، یہ تو عذاب الہی ہے. کہتا ہے اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب رسول آئے وہ سب ایک دوسرے کے فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان پر انعام کیا اور ان کو نعمت علیہ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے فألف بین قلوبہم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے کنارے، گھڑے کے آگ کے کنارے پر تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو آج ہم تو گر چکے ہیں فرقہ پرستی میں، اس آگ کے گھڑے میں ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ بھی رہے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، راستہ ڈھونڈو اور مشکلات سے نکلو. فرقہ بندی کا عذاب ہم پر مسلط ہے، نعمت نہیں ہے اس قوم پر، آج پوری دنیا میں نہیں ہے جو فرقہ پرست بن چکے ہیں. میں کسی پر نہ ڈروگا نہ کچھ، ہمارا کام ہے رسول کی نقل کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اپنا رب کا پیغام پہنچاتے تھے. آج ہم بھی معمولی سی ایک سٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو اپنے رب کی پہچان ہو اور ان کی مشکلات ختم ہو، اور ان کا انجام قیامت میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو عزت دارانہ طریقے سے ہو. فرشتے مارتے ہوئے آپ کی جان نہ لیں، بلکہ آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو اور موت بھی پرسکون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.